بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگا دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تمہیں اس کو ملانا، اور اس کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دے۔ تو یوں آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دینے
کرنے والے ہیں جس کے نسب سے دنیا میں انبیاء اور اولیاء پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ تمہارے بابا چند دن کے مہمان ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ علیہ السلام تک آ پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ علیہ السلام ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ علیہ السلام کی تدفین کی۔ تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ علیہ السلام کے جسم کو جیسے دفن کیا گیا اسی طرح دفن کرنا۔ آج بھی فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ علیہ السلام کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ علیہ السلام کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اسی جگہ پر تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔